سے اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہے، کیونکہ یہ خدا اور دل کی گہرائیوں سے خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں۔ یوں تو اس پورے مہینے میں جو اکتوبر کا مہینہ ہے، ہم ایمان کے تعلق سے بہت سی باتوں کو سیکھیں گے۔ آج میرا مضمون ہے سعادت کا ایمان۔ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ حبقوق کی کتاب میں سے دوسرے باب میں سے اس کی پہلی 4 آیات، اور مرکزی جو آیت رہے گی جس پر ہمارا آج دھیان اور گیان رہے گا، وہ چوتھی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل رات نہیں، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ حبقوق کا زمانہ جب دیکھتے ہیں، بابلیوں کی حکومت بڑے عروج پر، بابلیوں نے بنی اسرائیل قوم کو پوری طرح سے مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر ان کو جکڑا ہوا، ان کو روکا ہوا ہے۔ ان کی تمام تر ترقی میں، چاہے روحانی ہے چاہے جسمانی ہے، ان کو قید کیا ہوا۔ ان کا رونا، خدا کے سامنے اپنی دعائیں مناجات کرنا، یوں لگتا ہے کہ خدا ان کے ایمان کے وسیلہ سے ان کی دعا کو سن نہیں رہا۔ حبقوق اس وقت کھڑا ہوتا ہے، پہلا باب جب پڑھیں گے تو وہاں پر وہ خدا کے سامنے اپنے اعتراضات یا اپنی شکایات کہہ لے یا اپنے اوپر ہونے والے استحصال اور ظلم کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ لیکن دوسرے باب میں حبقوق میں خدا نے نبی کو یہ پیغام دے دیا، اور یہ پیغام 2 شکلوں میں دیا، ایک ثبوت اور ایک یقین۔ یقین کیا تھا؟ یقین یہ تھا، خدا نے اسے بتایا کہ میں ضرور باقیوں کو سزا دوں گا، اور ثبوت یہ دیا کہ اس میں تاخیر نہیں ہوگی، یہ جلد ہوگا، یہ کام انجام تک پہنچے گا۔ اور یہ ثبوت کے ساتھ خدا نے مقدس حبقوق کو یہ بات کہی۔ حبقوق نبی اس بات کو لے کر جب پرے ٹاور پر، یہاں پر لکھا ہوا ہے، انگلش میں ہم پرے ٹاور کہیں گے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ یہ حبقوق کے لیے پرے ٹاور ہے، دعا کی وہ جگہ ہے جس پر وہ کھڑا بھی رہے گا اور خدا کا انتظار بھی کرے گا۔ آپ کا بھی پرے ٹاور ہے، شاید وہ پرے ٹاور آپ کی چیئر ہو سکتی ہے جس پر آپ ہر روز صبح یا شام کو دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔ وہ آپ کا بیڈ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے پرے ٹاور کا کام کرتا ہے۔ وہ پرے ٹاور آپ کے لیے آپ کا وہ کمرہ ہو سکتا ہے۔ وہ پرے ٹاور دیدگاہ آپ کے گھر میں وہ ایک کونا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، خدا سے بات چیت کرتے ہیں، خدا کو آپ وقت دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی عظیم دیدگاہ اور انتظار کی جگہ خدا کا گھر ہے، جس کے بارے میں مقدس حبقوق یہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کا انتظار کروں گا، اس کے دیدار کا، اور اس کے دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ جب ان باتوں کو وہ دہراتا ہے، اپنی زندگی میں لیتا ہے، تو پھر خدا سے جواب دیتا ہے۔ تب خدا نے مجھے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟
خدا نے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی، صرف حبقوق نبی تک یہ بات نہیں رہنی چاہیے، تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھنے کا ایک مطلب سادہ سا یہ ہے کہ حبقوق اس رویا کو جو پیغام تجھے دیا گیا ہے اس کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ، یعنی صرف یہ پیغام تجھ تک نہ رہے بلکہ اور لوگوں تک بھی رہے جو زندگی کی دوڑ میں ہیں، جو اس وقت دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ اور خدا نے یہ پیغام دیا کہ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے بابلیوں کی اس ظلم کی حقیقت میں، وہ موت کو دیکھ رہے تھے، ان کو زندگی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تب خدا نے حبقوق نبی سے یہ بات کی کہ صادق ایمان سے زندہ رہے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی کبھی آپ دعا کرتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ آپ دل میں کچھ کہتے ہیں، بات منہ سے نہیں نکالتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اقدام سے یہ کام کیسے ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں اگر میں خدا سے کچھ اور مانگتا تو شاید خدا آج مجھے وہ بھی دے دیتا۔ ابھی آپ نے وہ بات نہیں کہی لیکن آپ کی دلی مراد اسی طرح سے پوری ہو گئی۔ آپ نے سوچا کہ آج میں خدا کے سامنے یہ اپنی درخواست رکھوں گا، وہ مجھے برکت دے گا، اور اسی وقت اسی لمحے آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، خدا کا کلام کاشفہ کی کتاب میں بیان کرتا ہے خدا دلوں اور گردوں کا جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صادق کیسے ہے، یہ صادق دعا کیسے کر رہا ہے، اس کا ایمان اس کو جانچنے اور اس کے دلوں اور گردوں کے جاننے والے خدا کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے، اسی لیے آپ کی دعا فوری طور پر، آپ کی دلی مراد پوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آپ دعا کرتے رہتے ہیں، آپ سے جواب نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ خدا سے مانگتے رہتے ہیں، گھنٹوں سے مانگتے ہیں، ہفتوں سے مانگتے ہیں، دنوں میں مانگتے ہیں، مہینوں میں مانگتے ہیں، سالوں میں مانگتے ہیں، برس گزر جاتے ہیں، لیکن آپ کی دعا شاید اس منزل تک نہیں پہنچ پا رہی جس منزل تک آپ کا ایمان آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ خدا میرے اس کام کے لیے خاموش کیوں ہے، خدا شاید میری آواز سن نہیں رہا۔ خدا کا بندہ کلام میں بیان کرتا ہے خدا کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ عظیم خدا ہے، صادق کا ایمان جنریٹ کرتا ہے، صادق کا ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ آپ کی دعا سنی تو جا رہی ہے لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا، تو پھر حبقوق کی زندگی پر غور کیجیے، حبقوق کے ایکشن پلان پر توجہ دیجیے، حبقوق کی اس رویے پر غور کیجیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دیدگاہ پر کیا کروں گا، کھڑا رہوں گا، اور کیا کروں گا، خدا کا انتظار کروں گا۔ انتظار کرنا سیکھیں، اس جواب کا جو جواب آپ چاہتے ہیں اس کا انتظار کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے، وصول کے ساتھ نہیں، حتمی نہیں، کوئی فتوے کے ساتھ نہیں میں بیان کرنا چاہتا۔ کبھی کبھار آپ دعا کرتے رہتے ہیں، مہینے برس گزر جاتے ہیں، شاید اس میں آپ نے محنت رکھی ہو، شاید آپ نے یہ کہا ہو کہ خدا میرا یہ کام کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا۔ تو پہلے محنت پوری کیجیے، وہ ہدیہ جو آپ نے دل میں ٹھہرایا ہو اسے پورا کیجیے۔ شاید وہ رکاوٹ ہے آپ کے جواب نہ آنے کے دیری میں، کیوں خدا کی طرف سے آپ کو ہاں میں جواب نہیں مل رہا؟
آپ کے پاس کئی طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کو جواب نہیں ملے گا، لیکن حبقوق بڑا ایمان میں مضبوط ہے۔ خدا نے اس کو بتا دیا، اور کیا بتا دیا کہ راست بار ایمان سے جیتا رہے گا۔ صادق کیا کرے گا؟ ایمان سے زندہ رہے گا۔ یہ ایک ہی ورس ہے، لیکن نیک عہد نامہ میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، راست بار ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہماری زندگی میں کرتا کیا ہے؟ تو اس کی پہلی دلیل کہ ایمان کیا ہے، ایمان کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم میں کتنا ایمان جو ہے بڑھتا رہتا ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایمان کیا ہے۔ پہلی بات، خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا، خدا نے اس دنیا کو بنایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کام کیے ہیں، پیدائش کی کتاب یہ بیان کرتی ہے مقدس موسیٰ کے وسیلہ سے کہ خدا نے اس دنیا کو کس طرح سے تخلیق کیا۔ وہ تخلیق کرنے والا کام ہمیں یاد لاتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے کام کسی عظیم شخصیت نے، کسی عظیم خدا نے ان کاموں کو کیا ہے۔ نہر بنائے، فضا بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، اور بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کرنے والا خدا، اس دنیا کو بنانے والا خدا کے کام جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کاموں کو آپ قبول کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے۔ خدا کے کیے ہوئے کاموں کا یقین کر لینا یہ ایمان ہے۔ اس کی دوسری طرف نئے عہد نامہ میں جب آپ جائیں گے تو یسوع مسیح کے تمام معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، روٹی کھلانا، پانی کو مے بنا دینا، پانی پر چلنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں کیے گئے گناہ کو یہ کہہ دینا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ تمام تر کام ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس آیت کو یوحنا انجیل میں جو بیان کرتا ہے، پر جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں فرزند بننے کا حق دیا۔ میرے دوستو، جب آپ خدا کے کیے ہوئے کاموں کا یقین کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اس کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ جو کچھ خدا کہتا ہے۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح نے ہوا کو کہا تھم جا، وہ تھم گئی۔ خدا یسوع مسیح نے پانی کو ڈانٹا، وہ رک گیا، ساکن ہو گیا۔ اس نے کوڑیوں کو شفا دی، اس نے لنگڑوں سے یہ کہا اٹھ اور چل۔ اس کے شاگردوں نے بھی یسوع کے نام سے یہ کام کیے، معجزات ہوئے۔ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اسی وقت وجود میں آ جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام جو منہ سے نکلا ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے اور خدا باپ کے روح القدس کے وہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ ہو جانے کے باعث ایمان بن جاتا ہے۔ وہ ایمان جو خدا کہتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ مسیحی ایمان ہے۔ مسیحی ایمان یہ ہے کہ خدا کے منہ سے نکلے الفاظ ہماری زندگی کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ خدا یسوع مسیح اور خدا باپ کے کیے ہوئے کام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کاموں کو اگر قبول کرتے ہیں تو یہ مسیحی عقائد، مسیحی عقیدہ ایمان ہے۔ اب یہ سوچئے کہ ایمان جو ہے، جس کی ہم تشریح یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس پر غور کرنا چاہتے ہیں، تو ایمان کی کچھ ایسی حالت بھی آپ کو نظر آئے گی جس پر یقین کرنا، ایمان اور بھروسہ رکھنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ہوا آپ کو نظر نہیں آتی تو بھی آپ یقین کرتے ہیں کہ ہوا موجود ہے۔ متی کے انجیل اس کا 4 باب پڑھ کر دیکھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو وہ تمہیں کیا کرے گی؟ مل جائے گی۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ متی کی انجیل پڑھیے۔
کیا آسمان کی بادشاہی آپ نے دیکھی؟ کیا آپ نے آسمان کی بادشاہی کا نقشہ آپ کی زندگی میں آیا؟ لیکن آپ یہ یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں کہ آسمان پر ہمارے لیے فردوس موجود ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم روتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں، تسلی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اس شخص کی روح خدا کے پاس اطمینان کی حالت میں چلی گئی۔ ہم نے دیکھی نہیں ہے وہ روح، نہ اس کو نکلتے ہوئے دیکھا، نہ اس جسم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ خدا نے اسے بلایا اور خدا ہی نے اسے اس دنیا میں بھیجا اور واپس بلا دیا۔ اب یہ خدا کے پاس فردوس میں ہے، یہ ایمان ہے۔ خدا یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو اس نے کہا تمام دنیا کے لیے یہ کفارے کے طور پر، یہ کفارے کا کلمہ ہے۔ جب اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خدا کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، انسان کو نہیں چھوڑتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے چھوڑے گے تاکہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خداوند کے پاس آتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، مانگتا ہے، خداوند سے معافی مانگتا ہے، تو اسے اس کا دل مطمئن کرتا ہے، اس کا دل اسے بیان کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس کی ذہنی طور پر سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس سیٹسفیکشن کا نام اور اس دلی سکون کا نام یہ ظاہر کرتا ہے، کہ کام ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ایمان بڑھ چکا ہے، اور ایمان کے بڑھنے سے چونکہ نظر نہیں آ رہا کہ گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، خدا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ بچپن کے ہوں، جوانی کے ہوں، بڑھاپے کے ہوں، خدا سارے گناہ معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس قدرت کا نام ہی ایمان ہے۔ کبھی کبھار آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا مسیحی ایمان کیا ہے، آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ تو ابھی کچھ دیر پہلے ایڈر کامران صاحب نے رسولوں کا عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا، آپ کو پڑھایا، وہ تمام باتیں کلیدی باتیں ہیں، پوری بائبل میں سے لی گئی ہیں، ایک بھی لفظ بائبل سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا قدسین کی رفاقت پر ایمان ہے۔ ابھی رفاقت ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد، جب پاک کی شام میں آپ شامل ہوں گے تو یہ اقرار ہے کہ ہم قدسین کی رفاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کلام میں صرف پڑھے ہیں کہ مردے یسوع کے نام سے زندہ ہوتے ہیں، جی اٹھتے ہیں۔ شاید آپ نے مردوں سے جی اٹھنے والے کسی شخص سے ملاقات بھی کی، لیکن زندہ کرنے والی طاقت پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے جو صادق کو زندہ کر دیتا ہے، یہ ایمان ہے جو ہمیں ہر روز تازگی عطا فرماتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، جس کے بارے میں بڑے وثوق کے ساتھ مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان پیدا ہوتا ہے زندہ خدا کے کلام کو سننے سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان کتنا ہے، میرا ایمان زندہ ہے یا نہیں ہے، میں کتنے ایمان کے اندر مضبوط ہو چکا ہوں، اگر آپ اپنے ایمان کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے
کہ آپ نے انجیل میں یہ واقعہ ضرور سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ منادی کر رہے، بڑی بھیڑ، شاگردوں سے یہ کہا کہ آپ کشتی میں بیٹھ کر کیا کرو، پار چلو، اور خود دعا کرنے کے لیے وہاں پر ٹھہر گئے۔ جب وہاں پر ٹھہر گئے تو تاریکی چھا رہی، اندھیرا ہو رہا، اس اندھیرے کے باعث کسی شخص کو پہچاننا مشکل۔ خدا کی اس مسیح دعا سے فارغ ہونے کے بعد پانی پر چلتے ہوئے، ابھی کشتی راستے میں تھی، پانی پر چلتے ہوئے اس کشتی کی طرف بڑھے جو شاگردوں کی کشتی تھی۔ اور جب شاگردوں نے دیکھا کہ کوئی پانی پر چلتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے تو نہایت ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ شاید کوئی بھوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دور سے ان کو پکار کر کہا کہ میں ہوں، اور پطرس کا جواب یہ آیا کہ اے خداوند، اے ربی، اے استاد، اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم کر کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اور ایسا ہی ہوا، پطرس، مقدس پطرس پانی پر چل کر خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچنے لگا۔ جب اس کا دھیان پانی پر پڑا، اس کی لہروں پر، اس کی گہرائی پر پڑا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ اس واقعے سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا ایمان کتنا ہے۔ ہم ناپ سکتے ہیں، ہم پیمائش کر سکتے ہیں کہ میرا ایمان کتنا ہے۔ سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان، مسیحی ایمان کیا ہے؟ جب پطرس ڈوب رہا تھا، خدا کا بندہ ڈوب رہا تھا، وہ اپنے دوستوں سے بھی کہہ سکتا تھا میری مدد کریے، آئیے کشتی میں سے چھلانگیں لگائیں اور مجھے آ کر بچا لیں، لیکن اس نے نہیں پکارا۔ مقدس پطرس تیرنا بھی جانتا تھا، وہ تیر کر کشتی تک پہنچ سکتا تھا، لیکن جو ایمان کی بات ہے، جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے، صادق کا ایمان کیا کرے گا؟ اسے زندہ رکھے گا۔ پطرس کی زندگی پر غور کیجیے، وہ ڈوب رہا ہے لیکن اس کا ہاتھ کس کی طرف ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف ہے۔ اس کا ہاتھ خداوند کی طرف بڑا ہے، اور کیوں بڑا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ جو پانی پر چل سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا بھی سکتا ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے اس نے پکارا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام لے، اور یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہو سکتا ہے آپ بھی دنیا کی اس طرح کی پانی کے اندر غرق ہو رہے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوں، لیکن آج تک اگر پطرس کی طرح آپ نے یسوع کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو آج موقع ہے آپ یسوع کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپ کا بڑا ہوا ایمان کا ہاتھ خداوند ضرور تھامے گا، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ آمین۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں صادق بنائے، ہمیں راست باز بنائے۔ کسی انسان پر بھروسہ کرنے سے، کسی بات پر بھروسہ کرنے سے انسان بچ نہیں سکتا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی بار آپ نے چرچز میں، کئی مختلف جگہوں پر آپ جب خدا کا کلام سنتے ہیں توبہ کے تعلق سے، تو تشریح یہ کی جاتی ہے کہ توبہ کے معنی ہے مڑ جانا، واپس آ جانا۔ کیا معنی تشریح کی جاتی ہے؟ توبہ کی ایک راستے پر جا رہا ہے لیکن وہ راستہ غلط ہے، اس راستے سے واپس آ جانا کیا ہے؟ توبہ ہے۔ واپس آنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ واپس تو آ گئے، کیا پھر وہیں جہاں سے وہ غلط مقام سے چلا تھا وہیں پر واپس آ کر رک جائے؟ نہیں۔ ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے خدا کی طرف مڑنا۔ ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے خدا کی طرف مڑنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی طرف مڑ جاتا ہے، اس کی طرف رخ کر لیتا ہے،
تو میرے جو یہ ایمان ہے جس کے بارے میں اب یعقوب کہتے ہیں فرماتے ہیں لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گواہی کے طور پر کہتے ہیں یا نمونے کے طور پر کہتے ہیں، آپ نے مختلف گواہیاں بھی سنی ہوں، لیکن ان گواہیوں میں بہت سا فرق بھی آپ نوٹ کیجیے گا۔ جیسے مسیح یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا ہے۔ ایمان کی کتاب جب پڑھتے ہیں، فلپی کا جو دروگا تھا، جب دیکھا کہ سلاس اور پالوس نہیں ہے، پھاٹک کھل چکے ہیں، دروگا یہ جان گیا تھا کہ اب اس کی موت واقع ہوگی، اسے اپنی تلوار کھینچ کر اپنی گردن کاٹنی ہوگی۔ جب پطرس نے یہ کہا کہ ہم اندر ہی ہیں، ہم تو دعا کر رہے تھے، دروازے کھل گئے، تو اس فلپی دروگا نے جب یہ سارا میٹر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، تو اس کا دل بڑا نرم ہو گیا، فروتن ہو گیا، حلیم ہو گیا۔ تو پتہ اس نے کیا کہا؟ اے صاحبو اب میں کیا کروں، اے صاحبو اب میں کیا کروں۔ تو پطرس کا کیا بیان تھا؟ تو ایمان لا، تم اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ اب ایمان لانا ہے کس پر؟ خدا پر۔ ایمان لانے والے اور ایمان جس پر لایا جائے گا، ایمان لانے والا اور جس پر ایمان لایا جائے گا، ان دونوں کے درمیان راستی کا جو رشتہ ہے، جو مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ایمان۔ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ جس طرح سے مضبوط ہوگا، بھروسہ آپ اس رشتے پر کریں گے جسے آپ باپ کہتے ہیں، باپ کے اس رشتے پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ ایمان، یہ آپ کا ایمان آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئے میرے دوست، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگیوں پر بھی بولیں کہ کیا میرا ایمان اس دروگے کی طرح ہے کہ اے صاحبو آپ کیا کریں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا معجزات کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو ایمان لا، تو وہ تیرا گھرانا کیا کرے گا۔ ہمارے لیے بھی یہی ہوگا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کی باتوں پر یقین کریں، تو پھر ہم نجات پائیں۔ یہ بھی لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایمان نہ ہو اور آپ کو خدا پسند ہو۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو خدا آپ کو پسند کرے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ میں تجھے پسند کرتا ہوں، میں تیری دعا کا جواب دوں گا، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ میرے دوست آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی زندگیوں کا خلاصہ خدا کے سامنے کھولیں کہ خدا میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میں اس پریشانی اور بیماری میں ڈوب رہا ہوں، میں اپنا ایمان کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ پطرس کے ہاتھ کو جس طرح تم نے تھاما، میرے ہاتھ کو بھی تھام دے۔ لمحوں کے لیے قرآن کی حضوری میں اپنے سر کو جھکائے رکھیں اور قرآن سے دعا کریں گے۔ جماعت میں سے کوئی بھی آپ کے کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کرے، قرآن کے کلام کے لیے، اس کی برکت کے لیے جو آپ کو ملی ہے، قرآن کے ذریعے ہوا ہے۔
Panjang dakwah pada jelas